فرش پہ نہ آئے تو قیامت نہیں آتی. جن کے ادب میں قیامت رک جائے انہیں قائم کہتے ہیں. صلوات پڑھ یا محمد پر. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میرے پاک اللہ سے فرمایا, یہ خاموشی نہیں توجہ ہے, آپ مطمئن ہیں؟ میں آپ پہ بہت مطمئن, میں آپ پہ بہت مطمئن. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاک اللہ, رضوان جیتے رہو جی بیٹا, اچھا جی. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاک اللہ میرے 5 معجزے واپس لے لے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. میرے پاک اللہ میرے 5 معجزے واپس لے. اچھا عیسیٰ یہ 5 صفات مجھے واپس کر کے چاہتا کیا ہے اور میں صدقے جاؤں. سنو مسلمانوں, امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسے نہیں کہتے جس سے کوئی مسئلہ بازار میں پوچھے اور کہے ٹھہرو میں گھر سے پوچھ کے آؤں. امام کسے کہتے ہیں؟ امام کسے کہتے ہیں؟ جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاک اللہ میں بھولا نہیں ہوں, مجھے اللہ کی قسم میں اپنے پاک اللہ سے ان 14 کے صدقے میں ذاکر بھائی جان انداز مانگ رہا ہوں. میرے اللہ مجھے بھیک عطا کر میں ان عظیم مومنوں کو خوبصورت انداز سے سمجھا سکوں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاک اللہ میرے 5 معجزے واپس لے, مجھے پاک محمد کے پیچھے نماز پڑھا دے. ہوئے 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 ہوئے, کوئی ہے بولنے والا؟ مجھے پاک محمد کے پیچھے نماز پڑھا دے. خبردار مسلمانوں, کبھی میرے نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا, کبھی میرے رسول کو اپنے جیسا کہنے کا جرم نہ کرنا. جس کا امتی ہونے پر عیسیٰ کو فخر ہو اسے حسنین کا نام صلوات پڑھ دیجئے. یہ خاموشی نہیں, توجہ ہے. مولا آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلام دیدہ فرمائے. اچھا وعدہ ہو گیا میرے اللہ کا, ٹھیک ہے عیسیٰ ہم تیرے 5 معجزے واپس لے کرنا تجھے پاک محمد کے پیچھے نماز پڑھائیں گے. وعدہ اللہ کا. ایمان سے بتاؤ کوئی اچھا نمبردار وعدہ کر لینا ذاکر بھائی جان تو وہ نہیں توڑتا. اور جو اللہ کل شین قدیر ہو, جو علی کا بھی خالق ہو, جو آل محمد کا مالک ہو, وہ کیسے وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ جب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے آقا کا دورہ ہے, اب جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا پاک مولا میں پڑھوں نماز, میں نماز پڑھوں جا کر. کہا عیسیٰ رک جاؤ. عیسیٰ رک گئے. اب حکم خدا تھا. اب ظاہری طور پر میرے رسول پردہ فرما گئے. زبان جل نہ جائے, جو میرے نبی کو مردہ کہے وہ مردہ ضمیر ہوتا ہے, جو نبی کو مردہ کہے میرے نبی کا صدقہ یہ ساری کائنات. اب جناب علیہ السلام محمد بن گئے. وہ آئے, جناب عیسیٰ نے فرمایا پڑھوں نماز. عیسیٰ رک جاؤ, یہ خاموشی نہیں ہے. جناب حسن ہے, مولا پڑھوں نماز. عیسیٰ رک جاؤ. جب مصائب نہیں پڑھ, جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام سجدہ کر رہے تھے, اب جناب عیسیٰ علیہ السلام مولا اس سے بڑا تو نمازی دیکھا کوئی نہیں, اب پڑھوں نماز. کا عیسیٰ رک جاؤ. اب جناب سجاد, جناب باقر, جناب جعفر, جناب قاظم, جناب رضا, جناب تقی, جناب نقی, جناب عسکری, 11ویں امام تک عیسیٰ علیہ السلام کو خالق نے کہا عیسیٰ رک جاؤ. یہ خاموشی نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم یہ پھول پڑے ہیں امام زمانہ کے گلدستے پہ ہاتھ رکھ کر کرامت با صدری جملہ کہنے لگا ہے صبح تک نہ بولو میں بی بی کا نوکر نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے مالک اپنے زمانے کے اتنے محمد گزر گئے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھائے. میرے مالک کی آواز آئے گی عیسیٰ تو اسے پیار ہی بڑھائے میرا, تو میرے روح اللہ ہے, تو میرا کلمت اللہ ہے, تو میری کنیز مریم کا بیٹا ہے. تیرے صبر کا ایسا پھل دوں گا تجھے بھی فخر ہوگا, دنیا کو بھی ہوگا. سن عیسیٰ اگر ایک محمد کے پیچھے نماز پڑھتا تو ایک ہی محمد کے پیچھے پڑھتا. میں اس کے قائم بیٹے کے پیچھے تمہیں نماز پڑھاؤں گا, پڑھے گا اس کے پیچھے, ادا ہوگی پہلے کے پیچھے. آئے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس جی پاک بی بی آپ کو سلامت. کام پڑھائیں گے نماز, عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے. آگے ہوگا حجت اللہ, پیچھے ہوگا روح اللہ. عیسیٰ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے, عیسیٰ بحیثیت ابن مریم آئیں گے. جس اللہ کی غیرت یہ نہیں برداشت کرتی کہ دوبارہ مریم کا بیٹا بھی میرے نبی کے بعد نبی بن کر آئے, اللہ کیسے برداشت کرتی؟ منکر میرے نبی کے بعد نبی بنے. صلوات پڑھ یا محمد پر. اگر دنیا قائم کو پہچان لیتی
تو کربلا سے لے کے شام تک رسول کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ہوتی. صرف ایک جملہ، میری پردہ دار بیٹیوں، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. نشانی کبھی میری بیٹیوں جب بھی گھروں سے باہر ہو کبھی چادر کے بغیر نہ آیا کرو. اور ایک منت علی کے شیعوں کو کر رہا ہوں، جناب سیدہ کا واسطہ، ساری دنیا شراب پیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے ہیں، کبھی تم شراب نہ پینا. اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی، بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی. جناب سیدہ آپ کی ہائے کو قبول فرما. اللہ میرے بیٹوں کے اس عظیم صف ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بس 2 جملے سنے اور مجھے اجازت دے. سید ہیں جی بسم اللہ. بڑی مہربانی. آپ کا چہرہ بتاتا تھا. سیدوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہم سید ہیں. کوشش کیا کرو، اگر آپ کے محلے میں کوئی سید زیادہ رہتا ہو نا، انہیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، یہ کائنات کے وارث ہیں. کوشش کیا کرو اپنے رزق حلال سے 2 ہوں 3 ہوں چادریں لیا کرو. میں یہی میرا مسئلہ ہے. چاہے کروڑوں پتی ہو سید، اربوں پتی سید بھی ہو نا، وہ چادریں لے جایا کرو. رات پہ جایا کرو، صبح نہ جایا کرو. دروازے پر آہستہ سے دستک دے کے سائیڈ پہ ہو جایا کرو. اگر اس گھر کا وارث نکلے نا، سید زادہ، بڑا سید، بیٹا ہو، آہستہ سے پہلے سلام کرنا، سلام کر کے گھٹنے ہاتھ لگا کے کہنا، سید ہم ہیں بھکاری، ہم آپ کو دینے والے نہیں، آپ سے لینے والے. یہ خمس کے طور پر اندر جو سید زادیاں بیٹھی ہیں نا، ان کی چادریں لے کر آیا ہوں، تاکہ قیامت کے روز تم اپنے نانا کے سامنے کہے یہ چادر لایا تھا. بسم اللہ. اللہ تمہاری ہائے کو قبول فرمائے. کوشش کیا کرو گلے میں کپڑا ڈال کے محنت کرتا ہوں، نہ کہا کرو یہ اصلی سید ہے کہ نہیں. اس نے کہہ دیا نا میں امام حسین کا بیٹا ہوں، بس کافی ہے تیرے لیے. ان راہزنوں کی خاطر، ان لوٹنے والوں کی خاطر 6 ماہ کا دیا ہے حسین نے. مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. حسین کربلا میں اقتدار لینے نہیں گیا، اس کی ماں کائنات کی وارثہ ہے، اس کا نانا مالک ہے، اس کا بابا شہنشاہ ولایت. وہ تو کربلا ایک مقصد کے لیے گیا تھا، تاکہ پہچان ہو بیٹی کون ہے، بہن کون ہے. ایک جملہ سنے اور مجھے اجازت دیجیے. میری پاکیزہ بیٹیوں، کھل کے رونا، آپ کو کوئی تماچا نہیں مارے. یہ مومنوں کا بارگاہ ہے، کوئی شام کا بازار نہیں. اللہ غدیر میں آخری جملہ مصائب کا، بس یہی میرا مسائب. غدیر میں تھوڑی بڑا آواز کھولو. منقب ممبر صاحب اللہ آپ کے ڈیوٹی کو قبول فرمائے. بہت مخلص ہے مولا کا یہ عزتدار. غدیر میں نبی کا علی کا ہاتھ اٹھانا آسان تھا. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. جملہ اگر سمجھ آیا گھروں تک روتے جاؤ گے. غدیر میں نہیں، میں جملے بدلتا ہوں. خیبر میں علی کا دروازہ اٹھانا بڑا آسان تھا. 6 ماہ کے بیٹے کا لاشا اٹھانا، اصغر کا لاشا اتنا بھاری تھا کہ اٹھا کر حسین 7 قدم آگے چلا ہے، 7 قدم پیچھے چلا ہے.